سوابی کے اندر جلسہ جو ہے اس کا انعقاد کر رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر جلسہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اس مرتبہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ این او سی چاہے نہیں بھی ملے گا تب بھی جلسہ ہوگا؟ کیا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، ہم نے خان صاحب نے کیٹیگریکلی کہا کیونکہ یہ ان کو بانا چاہیے، کسی طور پر یہ اشتعال دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کوشش ہے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح جو ہے نا دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرے۔ ہم کوئی ایسا ان کے موقع نہیں دینا چاہتے۔ ہم ابھی سوابی میں کریں گے، بہت بڑا پاور شو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پہ ہم نے پوری خیبر پختونخوا سے اور پوری پاکستان سے ہم لوگ بلائیں گے، مطلب لاکھوں کا جلسہ ہوگا۔ نیکسٹ اسٹیپ کے طور پر جو ہے نا ابھی ہماری کورٹ میں آج بھی تاریخ ہے، اس میں ہوپ پولیس کا ہو جائے گا، اگر 5 کو نہیں تو 14 اگست کو پھر ہم اسلام آباد کا سوچیں گے کہ اسلام آباد میں کریں۔ تو یعنی اگر جلسہ ہوگا اسلام آباد میں تو این او سی کے ساتھ ہی ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا؟ جی 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 بالکل، یہ فیصلہ ہو گیا؟ فیصلہ ہو گیا۔ اچھا، کیونکہ یہاں پہ کچھ آپ کے رہنما یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم لوگ پھر بھی جلسہ کر دیں گے اگر چاہے اجازت ملے یا نہ ملے، ایسا کوئی پلان نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کوئی پلان نہیں۔ دیکھیں، تحریکیں جو ہے نا تحریک تشدد سے ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تحریکوں میں جب تشدد آ جاتا ہے، یہ جو 9 مئی کا مسئلہ ہوا، 9 مئی کا مسئلہ 100% جو ہے نا یہ چیف منسٹر، یہ جو ابھی انٹیریئر منسٹر بنا ہے محسن نقوی صاحب، محسن نقوی، اور آئی جی پی پنجاب نے کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس نے پورا پلان کیا ہوا نا۔ پھر یہ محسن نقوی صاحب نے 9 مئی کروایا؟ نہیں، یہ دونوں کس طرح؟ ٹو از ریسپانسبل۔ کس طرح؟ اس طرح ہے کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہے کہ آپ نے اگر کوئی موب آتی ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے، لوگ اس میں شامل کیے کہ ادھر جاؤ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ورغلا دیا گیا؟ نہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کی آپ ویڈیو دیکھیں نا۔ ہاں، کیا کون سی ویڈیو آپ دیکھیں، اس کے نکالے ویڈیوز کے، وہ کہتی ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، مت کرو، کتنا زیادہ وہ شور مچا رہی ہے۔ وہ لبرٹی سے لے کے کور کمانڈر ہاؤس تک تو وہی لے کر گئی نا۔ جلوس جو ہے اس کے کنٹرول میں نہیں رہا، لوگوں کے اندر بڑا اشتعال تھا۔ یہ قصوروار اس کا کون ہے؟ محسن نقوی ہے؟ 100% محسن نقوی۔ اچھا، بالکل۔ یہ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھو، ہم کہتے ہیں اگر 9 مئی میں ہم ریسپانسبل ہے تو ہمیں سزا دیں۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سزا نہ دو۔ اگر کوئی جوڈیشل انکوائری کرو نا، میرٹ کے اوپر کرو۔ جب قانون کے مطابق جو ہے نا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری انکوائری ہوگی، اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون ریسپانسبل ہے۔ سر ایکچولی آپ کا ٹریک ریکارڈ آپ کی پارٹی کا تھوڑا سا خراب ہے۔ 126 دن کا آپ نے دھرنا دیا، اس وقت بھی آپ نے یہ کہا تھا جوڈیشل انکوائری کریں، اور اگر نہ ثابت ہوا تو پھر آپ دیکھیے گا۔ جوڈیشل انکوائری اور ثابت ہوا کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ جوڈیشل انکوائری آپ بے شک کروا لیجئے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں سی سی ٹی وی کی فوٹیج، ایک اور چیز جو ڈیمانڈ ہے۔ دیکھو، میں نے اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کی نا۔ بتائیے۔ میں نے کہا اگر اس میں تو یہ پتہ چل جائے گا، کسی ایک پری کا تو پتہ چل جائے گا نا کہ منصور صاحب نے کیے، ایک اسد کیسر نہیں کیے، ٹھیک، پتہ چل جائے گا نا۔ تو پھر جو ریسپانسبل ہے، اگر میں نے کیا تو میرے اوپر آ جائے گا نا بوجھ تو ڈالو نا۔ ٹھیک، مطلب ایسے ہوا پہ فائر تو نہ کرو۔ تو کورٹ آف لاز بھی تو یہی کر رہے ہیں نا سر، وہ ظاہری بات ہے یہ پورا کیس وہاں چلے گا۔ کیس اگر پروف، جس طرح خان صاحب کو ریلیف ملا ہے مختلف کیسز میں ملا ہے، یہ جو 12 کیسز میں اس کی جو ہے نا جسمانی ریمانڈوں کے ختم ہوئے، وہ ختم ہوئی ہے۔ جی جی، یہ بہت بڑی پتہ ہے طریقے صاحب کی۔ ہاں تو میں اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں سر، کورٹ آف لا میں چل رہا ہے نا، چل رہا ہے۔ لیکن جو بیانیہ، اور بیانیہ کو تو کیا بیانیہ ہے جی، بیانیہ کو تو 8 فروری پہ عوام نے جو ہے نا زمین بوس کر دیا، ختم کر دیا کہ اس کے بعد جو ہے کون سا بیانیہ رہ گیا۔ یعنی ووٹ اگر مل جائے تو اس کے بعد آپ کے تمام جرائم دھل جاتے ہیں؟ نہیں، جرائم دور نہیں جاتے، آپ بات کرتے ہیں اور آپ مسلسل کرتے ہیں ٹی وی۔ یعنی ہم جب ٹی وی کھولتے تھے تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ایک ہی چلتی تھی کہ 9 مئی 9 مئی 9 مئی۔ لوگوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، تمہارا بیانی تو غلط ہے۔ ٹھیک، آپ کے خیال میں کسی سیاستدان کے لیے، پولیٹیشین کے لیے سب سے آسان طریقہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے اور اس کے بعد اگر وہ ووٹ لے لے اپنے علاقے سے تو آپ کہتے ہیں میں سرخرو ہو گیا، مجھے ووٹ مل گیا، میں کلیئر ہو چکا ہوں؟ ایک کام کریں، ایک پولیٹیشین مجھے بتائیں جو پبلکلی وہ ایسا کام کرے جو عوام کی توقعات کے بغیر ہو، وہ لوگوں کا سامنا کرے۔ دیکھو، یہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے نا، کلیکٹیو وزڈم، یہ کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 2008 سے سندھ کے اندر گورنمنٹ میں ہے، آج 2024 ہو چکی ہے، اتنے سالوں سے وہاں پہ ہے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرٹیسائز کرتے ہیں، یہی سندھ کے لوگوں کو بار بار الیکٹ کرتے ہیں۔ 2013 سے آپ خیبر پختونخوا کے اندر گورنمنٹ میں ہیں، آپ لوگوں بھی بہت تنقید ہوتی ہے لیکن لوگوں کا ووٹ لے کر آپ لوگ آتے ہیں، تو وہ لوگ تو ووٹ ڈالتے ہیں۔ میں بات بتاؤں نا، پیپل پارٹی جو ہے نا وہ کرتی ہے سندھی سیاست، یعنی وہ سندھی نیشنلزم کو وہ دیتی ہے۔ پنجاب میں جو ہے نا نواز شریف نے شروع کیا پنجابی جاگ، آپ نعرے دیکھتے ہو گے جو ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹی بڑی پارٹیز ہوتی ہے، آپ اپنی سیاست کے لیے سب کچھ نہیں کریں۔ سندھ میں
ان کی جو ہے نا چند وڈیرے ہیں وہ آپ ہمیں ان کے ساتھ نہ ٹیلی کروائے. جو اس وقت جو ہے نا جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو لوگوں نے ایک تبدیلی لے کے آئی ہے نا, یہ لوگ آزاد لوگ ہیں. یہ آپ کے خیال میں یہ سندھی ووٹر کی انسلٹ نہیں ہے کہ آپ کے وہ تو وڈیرے ہیں, وڈیرے ووٹ لے کر آ جاتے ہیں, ہمارا وہ ٹھیک ہے, پنجاب کا ووٹ ٹھیک ہے, سندھ کا ووٹ جو ہے وڈیرا ووٹ ہے. جس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو تعلیم سے محروم رکھا, جس طرح اس نے اپنے لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیتوں سے محروم رکھا, بیچارے جو ہے نا اس کو مجبوری ہے کہ وہ ووٹ دیں ان کو. اچھا, وہ اس لیے وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن جاتی نہیں ان کے پاس, بہت کم جاتی ہے. ہمیں افسوس ہے کہ کم جاتی ہے. وہ لوکل جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ اتنی. آپ نے اچھا کیا پنجاب کی آپ نے بات کی. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, پنجاب میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے آپ کی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا. یا تو خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے یا اسلام آباد میں ہوتا ہے. مطلب کہنے والی یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیلیبریٹلی پنجاب میں کچھ نہیں کر رہی. ایسا کیوں ہے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. پنجاب میں ہم کر رہے ہیں, لیکن جو پنجاب میں یہ فاسسٹ گورنمنٹ بیٹھی ہے, اور پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کے جو کلچر ہے, آپ کا ایسے چوکا لیول جو ہے نا وہ ڈی پی او سے بڑا ہوتا ہے. جو ہمارے کے پی کے میں ڈی پی او ہوتا ہے نا, جی جی جی, آپ کے ایسے چوکا سے لیول بڑا ہوتا ہے. ایک ایسے چو جو ہے نا علاقے کا خدا ہوتا ہے. اچھا نہیں, اچھا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں جو پنجاب میں دیکھو وہاں پٹوار, مجھے خیبر پختونخوا کے پتا, پنجاب کے بارے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا ایسے ہی؟ میں کہتا ہوں نا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جو خیبر پختونخوا میں پولیس ہے نا, وہاں آپ کسی بھی آدمی کو بھیجو, وہ ڈی پی او کے دفتر پہ جائے گا, ڈائریکٹ جائے گا. اچھا, آپ ایس ایچ او کے پنجاب کے ایک ایس ایچ او کے آفس میں کسی کو ڈائریکٹ بھیجو, جس طرح اس کا ایک جو ٹرو ہوتا ہے, جس طرح اس کی وہ ایک چال ہوتی ہے, جس طرح وہ گھومتا ہے, وہ شاید وہ زمین پہ خدا گھومتا ہے. میں گیا تھا, مجھے خود بھی بہت حیرانگی ہوئی. ایک دفعہ میں جو اسپیکر تھا, میں پنجاب گیا تھا, تو ہمارا ایک منسٹر جو مجھے بہت برا لگا, وہ آئی جی پی کے سامنے کھڑا ہے اور آئی جی پی بیٹھا ہوا ہے. اچھا, کیا مجال ہے آئی جی پی کا. یعنی وہ ایم این اے کے ساتھ بھی وہ اس طرح رویہ نہیں کر سکتا. یعنی یہ پنجاب کے آپ کو اپنی کلچر جو ہے اس کی کلچر کی, اس کی وجہ سے جو پٹوار ہے, جو پولیس ہے, ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. پھر جو لوکل, تو یہ ایکچولی آپ اپنی ہی پرفارمنس کے حوالے سے ایک کیس بلڈ کر رہے ہیں کہ 3.5 سال جو آپ نے پنجاب میں گورنمنٹ کیا, آپ نے ماحول نہیں چینج کر سکے. آپ دیکھو 3.5 سال کیا ہوتے ہیں, مجھے بتاؤ نا. میں اپنی ہر ایک چیز کو جو ہے نا ڈیپینڈ نہیں کرتا. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے کچھ غلطی ہم نے بھی کی ہے, اس کو میں مانتا ہوں اور نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم نے کوشش کی, خان صاحب نے بھی کوشش کی, اور یہ جو غلطی ہوئی ہم نے, وہ نہیں تھا درانی صاحب, ناصر درانی, جی جی, جو کے پی کے میں انہوں نے ریفارم لے کے آئے تھے نا, تو ہم پنجاب میں یہ پنجاب میں ریزائن کر دیا تھا. پھر تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں پنجاب میں یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے عثمان بزدار آپ نے لگایا تھا. میں بتاؤں نا, اب یہ ناصر درانی ہمارے پاس آیا, جو اس وقت ہمارا چیف منسٹر تھا, اس کو ملا, پھر مجھے ملا. کہتے ہیں کہ بھائی جان میں آیا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے آئی جی پی کا. ناصر درانی نے کہا, انہوں نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں ہے, اگر آپ لوگوں نے مجھے اختیار دینا ہے تو پھر میں رہوں گا, ادروائز میں بس آیا ہوں, میں جا رہا ہوں. پھر چیف منسٹر نے کہا کہ آپ اچھا بتاؤ تو آپ کی ٹی او آرز کی ہوں گے اور آپ کیا. انہوں نے کہا لا اینڈ آرڈر میری رسپانسبلٹی ہوگی. آپ کی جو ہے نا اگر کسی ایس پی کے ڈی پی او کے خلاف یا ڈی ایس پی کے خلاف شکایت ہوگی, میں شکایت سنوں گا, لیکن میں آپ کی مرضی سے کسی کو لگاؤں گا نہیں. ہم نے کہا ڈن ہو گیا جی, قانون بھی چینج کر دیا, اور آپ نے دیکھا کتنا اس کا بینیفٹ آیا. یعنی اس وقت ہم خود, یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اگر پنجاب کے اندر, تو پتہ نہیں کتنے آئی جیز بدل دیے, کتنے ڈی پی اوز بدل دیے, اور کچھ نہیں. ڈی پی او پاک پتن کا یہ اتنا بڑا سکینڈل آ گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اب وہ پاک پتن کس کا علاقہ ہے, وہاں پہ کس نے انٹرفیرنس کی ہوگی؟ دیکھو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ہر ایک چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہمیں پتہ ہے, اور ہم اس کو انشاءاللہ, میں ابھی تو ہمارا اس کے اوپر عقیدہ ہے. جیل بھی گئے ہم نے, 2 مہینے جیل بھی گزارے. میں پنجاب کے حوالے سے صرف ایک اور سوال, پرویز الہی صاحب کدھر ہیں؟ پرویز صاحب سے میری بات ہو رہی ہے, 2-3 دفعہ میرے ٹیلی فون میں بھی بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں, اور کوئی پتہ نہیں کیا ہوا اس کو, میں اس کی موومنٹ میں پرابلم ہے, اور میرا ارادہ ہے کہ ابھی اس سیچرڈے کو یا سنڈے میں اس سے ملاقات کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ. آپ کو یقین ہے ویسے ان کی بات پہ؟ ہمارا لیڈر ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, میں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. اور عارف الوی صاحب کدھر ہیں؟ عارف الوی صاحب جو ہے نا کراچی میں ہیں, رابطے میں ہیں, کانٹیکٹ ہے, ہمارے ساتھ بھی رابطہ ہے. نظر نہیں آ رہے. نہیں, وہ اصل میں پریزیڈنٹ رہا ہے نا, پریزیڈنٹ کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے نا, کچھ ٹائم کے لیے اس کو
مطلب 2 سال کے لیے کم از کم اس کو سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں سیاست کیا، وہ تو بیٹھ کے میڈیا ٹاکس کر رہے تھے، خان صاحب سے بھی ملے جا کے، لاہور میں جا کے بھی انہوں نے ساری ملاقاتیں کی، ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس بھی گئے، ہر جگہ ایکٹیو تھے، پراپرلی ایکٹیو رول ادا کر رہے ایک وقت رشتے اور تعلق تو الگ چیز ہے نا، وہ ایک تعلق تھا کہ خان کو ملے، یاسمین راشد میں ملے. مجھے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال میں نے عارف علوی صاحب کا ایکچولی اس لیے پوچھا کہ آخری دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی مثبت رابطہ آپ لوگوں کا ہوا، آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ سے ان کی ملاقاتیں کروائی گئی، پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر خان صاحب کی ملاقاتیں کروائی گئی، تو یہ عارف علوی صاحب ایک اچھا برج ثابت ہوئے آپ لوگوں کے لیے. لیکن اب وہ چونکہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے تو اس لیے لگ رہا ہے جیسے تمام امیدیں جو ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں کہ شاید عارف علوی صاحب کوئی برج کا کردار ادا کر سکیں، کوئی آپ لوگوں کا کمیونیکیشن کا چینل. عارف علوی صاحب جو ہے نا ہمارا بڑا دوست ہے، میرا اس کے ساتھ زندگی کا ایک لمبا سفر رہا ہے، بہت ہی ڈیسنٹ آدمی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو پورا وہ پی ٹی آئی کے لیے خدمات اویلیبل ہے، اور انشاءاللہ اس کو پورا استعمال کریں گے.